السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، روزہ ایک عبادت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری عبادتیں وہ ہیں کہ جن میں نیت ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں ہوگی تو وہ عبادت وجود میں ہی نہیں آئے گی۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔ حج کرنے جاتے ہیں، حج میں نیت شرط ہے۔ اسی طریقے سے جو روزہ ہے، روزے میں بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے علاقے کی مسجدوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سحری کے وقت میں، جب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ایک دعا پڑھائی جاتی ہے کہ روزے کی نیت کر لیں، روزے کی دعا پڑھ لیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب نیت دل کے ارادے کا نام ہے تو دل میں اگر ہماری نیت ہو گئی کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، دل میں آپ نے سوچا ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ سحری کھانے اٹھے ہیں یا رات میں سوتے وقت آپ کی نیت ہے کہ مجھے صبح اٹھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے آئندہ کل کا، دل میں آپ نے سوچ لیا تو روزہ آپ کا ہو گیا۔ بالکل واضح بات ہے، آسان سی بات ہے۔ یہ جو نیت کے الفاظ ہیں، یہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھلائے ہوئے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ روزے کی کوئی دعا نہیں ہے۔ جیسے ہم کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، سونے کی دعا پڑھتے ہیں، استنجا جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت نکلتے وقت جو دعائیں منقول ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھلائی ہوئی، اللہ کے نبی کا جو معمول تھا، یہاں روزے کی نیت کے جو الفاظ ہیں یہ آسانی کے لیے ہمارے علماء نے بتائے ہیں۔ یہ کوئی روزہ رکھنے کی دعا نہیں ہے، یا روزہ رکھنا اس کے بغیر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ الفاظ نہیں پڑھتا ہے تو بالکل اس کے روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ بس یہ عربی میں روزے کی نیت، گویا کہہ لو روزے کی نیت کے الفاظ ہیں، اس لیے ان کو سنت سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں ویسے ہی اگر کوئی شخص آسانی کے لیے اور نیت کی مضبوطی کے لیے دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے ان الفاظ کو پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سحری کھا لینا بھی نیت ہے۔ اگر آپ سحری کھانے اٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے نا، تبھی تو آپ سحری کھا رہے ہو۔ اس لیے بہرحال شریعت کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کو شریعت کے مزاج کے موافق کرنا چاہیے۔ جو چیز چلی آ رہی ہو یا جو چیز ہم سنتے آ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر اگر کوئی چیز ہم دیکھ لیں، پتہ نہیں بھیجنے والا کون ہے، معتبر ہے نہیں ہے، کیسا ہے کیا ہے، ہمیں اس کی نوعیت پوری معلوم نہیں ہے، اور ان چیزوں پر عمل کرنے لگ جاویں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ شریعت میں ساری چیزیں لاجیکل ہیں، ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں آنے والی ہیں، ہماری فطرت کے موافق ہیں۔ اگر نہیں آئے عقل میں شریعت کی باتیں اور وہ معتبر ہیں تو وہ ہماری عقل کا قصور ہے، وہ شریعت کا قصور نہیں ہے۔ شریعت کے احکام تو بالکل نیچرل اور ہمارے فطرت کے عین موافق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں مزید سمجھائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔